نبی نے فرمایا انسان جب دنیا سے جاتا ہے اس کا عمل ختم، 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ صدقۃ جاریہ، کوئی نیک کام کر کے گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کنواں کھود دیا، مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دی، یتیم خانہ بنا دیا، ہسپتال بنا دیا۔ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو باپ کے لیے دعائیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے اولاد اگر نیک نہ بھی ہو تو بھی باپ کے لیے دعائیں مانگے گی، وہ تو باپ کو فائدہ ہوگا، تو صالح کا لفظ اللہ نبی نے کیوں بتایا نیک اولاد؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دعائیں نیک اولاد ہی مانگا کرتی ہے، بری اولادیں ایک دفعہ قرآن خوانی کروا کے دیگیں بانٹ کے تمبو شمبو لگا کے ختم۔ تو نیک اولاد جو باپ کے لیے، ولد صالح یدعو لہ، تو اللہ علی سگپارہ کے بیٹے کو جس نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے باپ کا مشن خواب پورا کروں گا، اللہ اس کو ولد صالح بنا دے تاکہ وہ خواب پورا کرنے کے بجائے باپ کی مغفرت کے لیے دعاؤں کو زیادہ فوکس کرنا شروع کر دے کہ ان کے لیے دعائیں مانگو، صدقات و خیرات کرو ان کے لیے۔ اور تیسری چیز جو نبی نے بتائی، او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کر جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ اب تک جو میں یہ حدیث سنتا تھا نا، علم تک دماغ جاتا تھا کہ نبی نے فرمایا کوئی علم چھوڑ کر جاؤ۔ آج مجھے نہیں پتا تھا یہ ينتفع به کی قید کیوں لگا دی، وہ علم جس سے لوگوں کو کیا ہو، فائدہ۔ ابھی جب میں بیان کر رہا ہوں تو مجھے سمجھ میں آیا کہ بہت سے علوم ایسے ہوتے ہیں جو علم تو ہوتے ہیں مگر پبلک کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا، جیسے کوہ پیما کو عبور کرنا، یہ علم تو ہے، یہ بھی ایک علم ہے نا، ہر آدمی کا کام تھوڑی ہے۔ علم کا مطلب کوئی چیز کا آنا، کوئی چیز جاننا، کوئی ایبلٹی ہونا، یہ بھی ایک علم ہے۔ ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، جس کو آتا ہے وہی کرے گا۔ تو اس علم سے اگر بعد والوں کو فائدہ ہو رہا ہے پھر تو یہ علم فائدہ پہنچائے گا، فائدہ نہیں ہو رہا تو پہاڑ سر کرنا بذات خود کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔